ایک بابا بولیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتقين شمس العرفين سراج الصالحين مصباح المقربين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، عشر مجالس ایام اعزاء مسلسل محرم کے ان تبرکات میں آپ شامل ہو رہے ہیں. پروردگار سرکار امام حسین علیہ السلام ان ساری برکات آپ کی حاضری کو قبول فرما رہے ہیں. عزیزوں، جب ہم فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم صرف ہم ہی نہیں رہتے بلکہ جنت خالی ہو جاتی ہے اور سرکار علی مقام کی اور اس فرش عزا پہ ان مجلس میں سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب جب یہ آ گئے تو ملائکہ بھی آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جنت خالی ہو چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر یاد رکھیں جب جناب موسیٰ کو طور کا نور تجلی کو برداشت نہ کر سکے جو اولو العزم پیغمبر ہیں تو ہم کیا برداشت کر پائیں گے؟ یقیناً اس رات میں اپنی نیندوں کو امام حسین کے غم میں قربان کرنے والے اور امام حسین کی فرش عزا پہ آنے والے، یقیناً اگر میں آپ کو بلاؤں تو نہ آئیں گے. آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، بغیر بلائے آئے ہیں. کیا ایسی بات تو ہے نا؟ ہم نے کہا کہ آپ آئیے. ارے کوئی اگر کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اگر اس تک نہیں پہنچتا تو وہ بھی نہیں آتا. کہا مجھے نہیں پوچھا گیا. مگر جب فرش مجلس بچا دی جاتی ہے تو بغیر بلائے آتے ہیں اور اتنا یہ مسلمان لٹا دیتے ہیں کہ ساری دنیا یہ سوچتی ہے
کہ ہم لٹائیں گے تو بینک خالی ہو جائے گا، اگر یہ لٹائیں گے تو بینک بھر جاتا ہے۔ صلوات بڑے محمد وآل محمد۔ دیکھیے اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو ٹھیک ہے، ہم کم لمحے میں سجید سن سمجھائیں گے، مگر اگر آپ سو کر کے سنیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ میں جب تک جگاؤں گا نہیں اور جب تک سناؤں گا نہیں تب تک مکمل نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہ تھوڑا سا بدلا ہوا زمانہ ہے۔ میں کل وکیل تھا تو صرف سناتا تھا، آج ماسٹر ہوں تو سناتا ہوں تو سمجھتا بھی ہوں۔ صلوات بڑے محمد وآل۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ کیا آواز ہے، میں اکیلے آپ سے برابر کی آواز لگا رہا ہوں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ عزیزوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یقیناً قرآن وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یاد رکھیے، پھر قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، ہم متقیوں کے لیے رہنما ہیں۔ اب آپ سمجھے قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک کر لیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو لفظ مسلمان کس کام آئے گا؟ اور لفظ مسلمان کسی کام آ بھی گیا تو پھر یاد رکھیے، پھر وہاں کے لیے کچھ نہیں، یہاں کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا عزیزوں۔ اور قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم متقیوں کے لیے رہنما ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے، جس نے قرآن پہ یقین رکھا، جس نے شریعت محمدی پہ یقین رکھا، تو پھر یاد رکھیے اسی کے لیے قرآن رہنما بھی ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے، قیامت تک رہنما رہے گا۔ صلوات بڑے محمد۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ عیسائی ہو جائے، بعد میں وہ یہودی ہو جائے، بعد میں وہ ہندو ہو جائے اور مسلمان رہے، یہ بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، میں کہوں گا کہ جب یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو بھئی اس کا یقین کیسے ہم کر لیں؟ میں کسی بھی مذہب سے پوچھ لوں کہ فطرت اسلام پہ یہ پیدا ہوتا ہے تو میں یہ ثابت، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، بھئی ایک ہی آئیڈیالوجی ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بڑے محمد اور جب روتا ہوا پیدا، بھائی میں یہ کہوں گا کہ آگے کی منزلوں کو طے کر لیجئے، جتنے ذہن اٹھا کے رکھ لیجئے، مگر کوئی آئیڈیالوجی آپ کو نہیں ملے گی کہ کیسے ثابت کرے کہ یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے۔ بھائی بچے سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم رو، بچہ دنیا میں آنکھ کھولا نہیں کہ رونے لگتا ہے۔ بھائی جب روتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، جس دن رونا بند کر دے تو گھر والے روتے ہیں۔ صلوات بڑے محمد اب آپ سمجھے کہ بچہ فطرت اسلام پہ روتا ہے، اور پھر اسلام کیا ہے؟ اب یہ بھی تو سمجھنا ہوگا۔ بھائی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں تو بتائیے گا، جگ رہے ہیں تو بھی کہیے گا۔ بھائی ایک بار نعرے صلوات بڑے محمد میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ بھائی اسلام ہے کیا؟
بھائی یہ تو نہیں کہہ سکتے یہودی کے یہاں بھی پیدا ہوا بچہ تو بھی روتا ہے، عیسائی کے یہاں پیدا ہوا تو بھی روتا ہے، ہندو کے یہاں پیدا ہوا تو بھی روتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کنبے میں پیدا اس طرح کا ہو جاتا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بھئی آئیڈیالوجی تو یہی ہے کہ فطرت اسلام کیا ہے کہ بچہ اپنی فطرت میں روتا نظر آتا ہے۔ تو عزیزوں یہ کون سی منزل ہے؟ کون ایسا مرکز ہے جہاں پہ فطرت اسلام ثابت ہو سکے؟ اور کیا آپ نے کون ایسی منزل ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ فطرت اسلام کیا ہے تو خواجہ کہیں گے دین است حسین، حسین دین ہے۔ بھائی دین ہی تو اسلام ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ است حسین خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اجمیر شریف سے آواز دے رہے ہیں۔ ساری قوم و ملت کے لوگ، پوچھو کون کوئی کسی سے کہتا ہے کہ آپ آئیے میرے یہاں، آپ آئیے میرے یہاں؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ بارگاہ تھی ہے جہاں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے بھئی کیوں آتے ہیں؟ خواجہ نے کہا جب تک میرے حسین کی زیارت نہ کرنا تب تک میرے یہاں نہ آنا۔ پہلے ان کے بارگاہ کے پلیٹ پہ لکھا ہوا، پہلے ہی لکھا ہوا اندر جانے سے پہلے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ردا در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ حسین یعنی معلوم ہوا کہ حسین دین ہے، اور دین ہی تو فطرت ہے۔ اور فطرت پہ کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ کسی سے کہنا نہیں پڑتا کہ تم رو۔ اگر حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات اپنے گھروں میں دیکھ لیں، آپ کا بچہ ہے اس سے کیوں محبت آپ کرتے ہیں؟ بھائی کوئی وجہ ہے؟ کہ میں نے اس سے پرورش کی، اس سے لاڈ و پیار دیا، اس کی پرورش میں کتنی زندگی ہم نے کی۔ بہت سارے القاب ہیں جو محبت کے اس میں آ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے جو بھی انسان جس سے اپنا آقا سمجھتا ہے اسے محبت کرتا ہے، اور وہی بچہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ میری انہوں نے پرورش کی ہے، میری انہوں نے حفاظت کی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے جس نے دنیائے انسانیت کی حفاظت کی اسے حسین کہتے ہیں۔ سلوات بڑے محمد جس نے دنیا انسانیت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے جو یہ فرش اعضا کسی ہندو کے لیے منع نہیں ہے، کسی سکھ کے لیے منع نہیں ہے، کسی عیسائی کے لیے پابندی نہیں ہے۔ بھئی اور جگہوں پہ پابندی ہو مگر فرش اعضا پہ پابندی نہیں ہے۔ عیسائی بھی آتا ہے حسین کے در پہ، یہودی بھی آتا ہے حسین کے در پہ، ہر قوم و ملت کے لوگ، یہ مرکز اتحاد ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، وہ روتا آتا ہے۔ پر یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حسین جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے حسین کی بارگاہ میں ضرور آتا ہے۔ صلوات بڑے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد اپنی منزل تک آ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ رونا بھی درد ہے۔ نہیں رونا کیا بھی درد ہے؟ اپنا مر جائے تو خود تڑپ تڑپ کے روتے ہو۔ کیا روتے ہو بھائی؟ جب نبیوں نے روئے، جب پیغمبر روئے تو ان پہ کیوں؟ جناب نوح کا واقعہ، جناب نوح سمجھ رہے ہیں؟
नू का मतलब ये नहीं था, कुरान से कह रहा हूं। और कुरान पे शक करना ईमान से खारिज, कुरान पे शक करना ईमान से खारिज। और जो ईमान से खारिज होता है अब वो इंसान नहीं शैतान बन जाता है। अब ये शैतान, याद रखिए, मैं एक आइडियोलॉजी, एक पैगाम दे रहा हूं, सभी लोगों को दे रहा हूं। याद रखिए, शैतान मस्जिद में जरूर पहुंच जाता है, कई शिवालों पे पहुंच जाता है, मगर याद रखिए शैतान हर जगह पहुंचता है मगर फर्श अज़ा पे नहीं आता। फर्श अज़ा पे शैतान नहीं आता। क्यों नहीं आता? यहाँ तबलीग होती है, यहाँ हुसैन का जिक्र होता है, यहाँ सरवरे कायनात का जिक्र होता है। मैं पूछूंगा अपने कमली वाले से कि भाई आपने जिंदगी भर क्या किया? उन्होंने एक ही लफ्ज कहा कि दीन की बका, इंसानियत की बका और हक और बातिल में फर्क बताया। सलवात वाले मोहम्मद वाले। आज पूरी दुनिया, मैं एक बात कह दूं आपसे और कह के बात तमाम कर रहा हूं। आप सब लोग मोबाइल चलाते हो ना? चलाते हो? अब आजकल तो ये चला हुआ है, ये छोटा वाला नहीं, अब बड़ा वाला चल रहा है ना सर। कोई ऐसा बच्चा है और इस्लाम की हकीकत समझना है तो खोल के देख लेना, गूगल पे खोलना, और वो क्या बोलते हैं साहब, उसको दबाने पे आवाज लगाइए वो आ जाता है, डॉक्टर वॉइस। देखिए बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आप खोल के देखिए, पूरी आदम अलैहिस्सलाम से लेके, मैं पूरी आइडियोलॉजी पेश कर रहा हूं, सरवरे कायनात को दुनिया के सभी लोग मानते क्यों हैं? आइए खोलना और खोल के कह देना। मैंने कहा ना कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, तो खोलना और दाब करके बोलना उसमें कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। खोलना। मोहम्मद। आपको जानते क्या मिलेगा? दरूद जरूर पढ़ लेना, आपके खून की ताजगी और माँ की गोद की वो तहारत नजर आएगी। जानते किसका नाम आएगा? सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कहाँ हो? दुनिया चाहे कितना भी छुपा ले मगर सरकार का वो अजमत कोई नहीं छुपा सकता। खोल के देखिएगा, यही लफ्ज आएगा। अरे आदम का जिक्र हो जाता, मूसा का जिक्र हो जाता, ईसा का जिक्र हो जाता, किसी ईसा का जिक्र, जनाबे ईसा का जिक्र हो जाता है। कितने लोग हिंदुज्म में कितने भगवान बैठे हैं उनका जिक्र हो जाता, मगर किसी का जिक्र नहीं। खोलेंगे तो बेहतरीन इंसान कौन? तो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप समझे आप कहाँ हैं? आप तो कुरान भी नहीं पढ़ने की पसंद करते, मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, फिर है कहाँ? आप उस जिसे दुनिया लोहा मानती है उस सरवरे कायनात के दीन के चाहने वाले। हम किसी को तलवार से थोड़ी बुलाते हैं, ये उनकी अजमत, उनकी बरकत, उनकी रहमत का नतीजा है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन ने क्या कहा था? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अजीजुम, हुसैन मुझसे है तो मैं तो समझ में आया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये करबला में नुमाया हुआ। इमाम हुसैन ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। आज आप सर बुलंद करके चल रहे हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। चाहे कोई भी कौम मिल्लत का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी कौम मिल्लत का हो, मैं बताऊं, तुम तो मुसलमान हो। हमारे बड़े भाई इन्होंने कहा कि अगर तुम ये खर्च करते हो तो इमाम हुसैन 10 गुना देते हो। आज देखो अपने करिए में देखो, कल हम लोग बांटते थे बताशा, आज क्या बांट रहे हैं?
अरे कुछ देखा, आपने सुना? क्या बांट रहे हैं? कल हमारे कच्चे मकान थे, खपड़ेले मकान थे। आजादारी मुहर्रम का नतीजा है कि एक एक बच्चा बेरोजगार नहीं है, बरसरे रोजगार है। इतनी लाइटें कहाँ जलती थी? जलती थी एक तो लैंटेन, एक तो दिया। आज देखिए, हमने मिट्टी के जुलूस को देखा। हाँ साहब, आप तो थे ना, बेहतरीन तरीके से। क्या किसी ने कहा था कि आप करिए? नहीं, ये मार्फत हुसैन है जो जुल्म के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे थे। कल कह रहे थे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी दे करके नस्ल यजीद के लिए भी आज जमीन में दफन करके बता दिया कि या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद। अजीजों, यही वजह है कि ये खर्च करोगे इमाम हुसैन। हिंदू मैं मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल बात, और मिंबर से कोई झूठ नहीं बोलेगा। एक मेरे, बस इसके बाद मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मेरे अजीज होते हैं, वो एक ज़माने में ट्रक व्रक चलाते थे, और जाहिर सी बात है हमारे नौजवान बम्बई दिल्ली कहीं भी रहें, मुहर्रम में ज़रूर गांव आते हैं। हमारे भाई साहब का शेर भी है, दूर हो के तयूर की सूरत खूब रोए चमन की याद में हम। जब नहीं आते हैं तो खूब रोते हैं बाहर जाके। और दूर हो के तयूर की सूरत खूब रोए चमन की याद में हम आ गए गांव शहर से वापस, एक गरीबुल वतन की याद में हम। इमाम हुसैन गरीबुल वतन थे। वो जब गुजर रहे थे तो उनका ट्रक खराब हो गया, और ट्रक बहुत जल्दी बात है लड़के, सुनो बात गौर से, और ट्रक खराब हो। अब जाहिर सी बात है, आप आज चले हो गांव की तरफ चलेंगे मुहर्रम करने, बीच में कोई बात हो जाए तो कितना आपके दिल पर असर होगा। अरे आज तो मिट्टी आएगी, अरे कल तो चौकी उठेगी, फला दिन वो होगा। अब आशूरा जब आ जाए तो क़यामत आपके दिल में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों साहब बोलिए, आएगी ना? थोड़ा इमाम हुसैन पर सुभान अल्लाह कहिए, बुलंद आवाज में कहिए। हाँ, अब जब वो गुजरे तो अब वहाँ ट्रक खड़ी कर दिया, बता के मजलिस तमाम कर रहा हूँ। ये हिंदू का वाक़या बता रहा हूँ आपसे। अब जब वो गए तो उन्होंने किसी से पूछा कि साहब यहाँ कहीं 10वीं होता है मुहर्रम? तो उन्होंने कहा एक ठाकुर साहब हैं, उन्हीं के यहाँ होता है। एक गरीब ने बताया, कहा भैया हमें भी ले चलो, अब तो हमारे वतन का मुहर्रम तो ना मिलेगा, कम से कम यहीं का तो मिल जाए। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या देखते, सुनिएगा आप गौर से। मैंने कहा ना कि एक खर्च करो 10 गुना 70 गुना इमाम हुसैन आपको देते हैं। अब वहाँ देखा तो बहुत बड़ा घर है, सामने है, और बीच में ऐसी फर्श बिछा हुआ है, और सामने घर है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। उनके घर की औरतें, उनके बच्चे सब बैठे हैं, औरतों के सर वो हैं और बैठे हैं। वहीं बीच में लाके उनको भी बैठा लिया। अब जो वो पलट के देख रहे हैं घर की तरफ, तो चूंकि आदिवासियों के अलावा गरीबों का इलाका भी था, कोई कुर्सी लिए जा रहा है, कोई गेहूं लिए जा रहा है। सुन रहे हैं क्या आप? सुन रहे हैं? ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। फितरत इस्लाम पे आंसू बहता है, वही तो दीन है, वही हक है। सुना आपने? उसी हक का नाम हुसैन है। अब क्या हुआ, कोई मोटरसाइकिल लिए जा रहा, कोई चौकी लिए जा रहा। अब ये भी बेचारे परेशान, हम तो आशूर मनाने आए हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि घर खाली हो रहा है। जिसको जो जरूरत पड़ी अपने सर से उठा सके वो ले जा रहा है। अब इन्हें रहा न गया तो उनसे पूछ बैठे कि भैया यही है? का यही मेरी 10वीं तारीख है मेरे लिए। का क्या? का आज के दिन हम अपना पूरा घर लुटा देते हैं। सुना आपने? मैं आज के दिन इमाम बाबा पे पूरा घर लुटा देते हैं, और मीर साहब कल गुजर के अगले दिन आना मेरे यहाँ, इससे कई गुना मेरे घर में पाओगे तुम। सलवार बड़े मोहम्मद वाले। ये अपना अपना
امام حسین پہ غم منانے کا ہے. سامان جا رہا ہے زارو قدار، امام حسین پہ رو رہے ہیں. عزیز و حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یقیناً کربلا کا وہ تختہ ریگستان ہے جہاں پہ 9 لاکھ سے زائد فوج ہیں، یہ 72 ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا. ارے جو عرب گیا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کہ گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ دانے ڈال دیے جائے تو بھول جاتا ہے. عزیزوں اتنی گرمی اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں، امام حسین نے تو دفاع کیا کہ تم اب بھی حق پہ آ جاؤ، اب بھی حق پہ آ جاؤ. مگر امام حسین نے یہاں پہ کہا کہ اگر تمہیں یہاں برداشت نہیں تم نے ہند جانے جاؤ. اور یقیناً جتنا ہند میں آزاداری ہوتی ہے شاید کسی ملک میں نہیں ہوتی. جتنی آزاداری ہندوستان میں ہوتی ہے یہ حسین کی تمنا کا نام ہندوستان ہے. عزیزوں یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کربلا کے 7 سے پانی بند کر دیا گیا. ارے التش کی آواز، ہائے پیاس ہائے پیاس. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ارے ان بچوں میں آپ محسوس کرنا اپنے گھروں میں، آپ کے گھر میں اگر 6 مہینے کا بچہ ہے آپ نے تو اپنے بچے کو گود لیا ضرور ہوگا. یہ نوجوان بڑے ہوئے ہوں گے، ان کے والدین سے پوچھو یہ 6 مہینے کے بچے کا عالم. اگر کچھ دیر بھوک لگ جائے تو بچہ چیخنے لگتا ہے. گھر کا عالم اگر اسے نہ ملے تو محلے والے آ کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی کم سے کم اسے دودھ تو پلا دو، پانی پیاسا ہوگا اسے پانی تو پلا دو. مگر کیا کہوں کربلا کا وہ تپتا ریگستان. ارے ظلم کی انتہا یہ ہو گئی تھی کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. ارے 6 مہینے کا بچہ ہے جو گود میں ہے، ارے اس کے زبان پہ پپڑی پڑ گئی تھی. عجب نہ کہ التش کی آواز ہے، چھوٹی سکینہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تاریخ انگریز کہتا ہے کہ جب میں کربلا کی تاریخ لکھنے لگا، ارے لکھتے لکھتے ایک جگہ قلم رک گیا. ارے کیا دیکھا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے وہ بھی کربلا کے میدان میں نہر کیا جاتا ہے. نہر کا مطلب آپ سمجھتے زب چھوڑی سے کیا جاتا ہے، نہر بڑے جانوروں کو کیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کو ارے جس تیر سے بڑے بڑے جانوروں کو نہر کیا جاتا تھا اس تیر سے جناب علی اصغر کو نہر کیا گیا. التش کی آواز ہے، باب المراد چھوٹے سرکار ابو الفضل العباس ارے پانی کے انتظام کے لیے فرات کی جانب برابر مصائب ختم کرتا ہوں. ارے یہ ایسا باوفا ہے کہ جس زندگی بھر اپنے آپ کا اپنے امام حسین کو آقا کہا، مگر وہ بھی وقت آیا. ارے یہ وہ شعر تھا عزیز جانتے تھے کہ حضرت اس 72 میں ایک شعر بھی ہے. ارے شعر تو بہت، مگر حضرت عباس کی ہیبت کا نتیجہ تھا کہ جب فرات پہ گئے تو فوجیں بھاگ کھڑی ہوئی. ارے حضرت عباس نے مشق سکینہ میں ارے پانی بھرا. ارے بھرنے کے بعد ارے فوجیں آگے بڑھ رہی تھی. ارے ابن سعد نے کہا ارے تم کیا دیکھ رہے ہو، حضرت عباس کو تمہارے قبضے میں نہیں آ سکتا. میں ڈاکٹر نایاب بلیاوی کا وہ شعر پڑھ دوں، یقیناً آپ کو ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. جانتا تھا اس کی پوری جان مشکیزے میں ہے، جانتا تھا اس کی پوری جان مشکیزے میں ہے. تیر کے ہو کر پھر چلاتا حرملا عباس پر. ارے مشق سکینہ میں تیر لگا. ارے جیسے جیسے پانی گرتا جاتا تھا ارے باوفا کے مقصد کو مقصد ارے ختم نظر آتا تھا. عزیزوں ارے تیر پانی گرا، حضرت عباس کی طاقت گھٹتی چلی جا رہی تھی. ایک ایسا گرد لگا ارے وہ شیر ارے تل ملا کے زمین فرات پہ آیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ارے دونوں بازو شہید، آواز دی آقا ادرکنی. امام حسین ارے اس باوفا کے قریب آئے. میں ایک جملہ کہوں، ارے جب علی پیدا ہوئے تھے تو سرور کائنات کے ہاتھوں پہ آ کے کھولی
چہرے کا دیدار کیا تھا، مگر جب امام حضرت عباس پیدا ہوئے تھے تو امام حسین کے ہاتھوں پہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ عزیزوں، بس امام سے یہ گفتگو تھی کہ آقا ہماری آنکھوں پہ خاک ہے، ہٹا لیجئے، ہٹانا تھا امام کے چہرے کی زیارت کی، روح کف انصری سے پرواز کر دی۔ انا للہ